اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله عليهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أوتين رأيت غدا رجلا كرارا غير فرار صلوات ارشاد فرمائے اللهم لن قتلت الحسين وابائه واجداده واولادهم وانصاره واصحابه اجمعين اللهم لن اول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد واخر تعبين ذلك اللهم لن الاصابه التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وطاولت على قتله اللهم ولعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد وآل من والاهم وآل من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولعن من ظلمهم وعجل فرج آل محمد وانصر شيعة آل محمد وارزقني رؤية قائم آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعه وراضين بفعله برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات حضرات گرامی قدر ارباب بلا موالیان حیدر کرار یہ جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جشن فاتح خیبر بڑی مناسبت سے ماشاءاللہ جس کا عنوان رکھا گیا ہے اور صرف جس میں مختص اور مخصوص ترین انداز میں ماشاءاللہ آپ چند ساتوں کے بعد شورۂ ذوی احترام کو سماعت کیجیے گا۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس کی عظمت و شان بلند و بالا ہے، نہ تاریکیاں اسے ڈھانپتی ہیں، نہ وہ روشیوں سے قذف فیض کرتا ہے، نہ رات اسے گھیرتی ہے، نہ دن کی گردشوں کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اور تمام درود و سلام رسول اور اس کی طیب و طاہر آل پر، وہ رسول کے جس کا نور تنویر ازل ہے، جس کا سایہ رحمت دیوار ابد تک پھیلا ہوا ہے، جس کا آستانہ قدس ساری نیکیوں کا سرچشمہ اور جس کی دہلیز تمام نعمتوں اور سعادتوں کا منبع ہے، جس کا وجود زجود وجہ تخلیق زمان و مکان ہے، جس کے فیض سے گردش لیل و نہار قائم ہے، صبح جس کا نام لے کر طلوع ہوتی ہے اور رات جس کے دامن عاطفت میں تھک کر سو جاتی ہے۔ وہ رسول جو مبلغ بھی اور داعی بھی، جو بشیر بھی اور نذیر بھی، جو فاتح ارض بھی اور مفتی اعظم ایمان بھی، جو دنیا کے بنانے والے بھی اور آخرت کے سنوارنے والے بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کائنات اگر وجود میں آئی تو اسی بابرکت ذات کے صدقے میں، اگر ذات رسول عربی نہ ہوتی تو کچھ بھی تو نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ آدم ہوتے، نہ علم ہوتا، نہ نوح ہوتے، نہ تقوی ہوتا، نہ ابراہیم ہوتے، نہ خلت ہوتی، نہ یہ آرائش ہوتی، نہ یہ خوبصورتی ہوتی، نہ یوسف ہوتے، نہ جمال ہوتا، نہ خوبصورتی ہوتی، نہ رانائیاں ہوتی۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ ذات رسول عربی کا صدقہ ہے۔ اورنگ سلیمان جس کی نالین کا خاکہ ہے، اعجاز مسیحائی جس کے در کی کنیز ہے، یہ کائنات کی سجدت جس کی آرائش گیسو ہے، جو کچھ بھی ہے ذات رسول عربی کی وجہ سے ہے۔ اور پروردگار عالم نے اسی بابرکت ذات کے صدقے میں کائنات کو خلق فرمایا۔ اگر ذات رسول عربی نہ ہوتی تو پھر کائنات وجود ہی میں نہ آتی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلق الافلاک، اے میرے محبوب ترین بندے اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ارباب ولا تشریف فرما ہے، بڑے ہی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ چند لمحات آپ کے درمیان حائل رہنے کے بعد یا یوں کہا جائے سما خراشی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی سماعتیں آنے والے شورا سے مربوط ہو جائیں گی۔ ارباب ولا تشریف فرما ہے، جملہ ہدیہ سماعت کروں، یعنی پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب ترین بندے اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ کائنات کچھ نہیں ہے، استقبال محمد کا نام ہے وجود کائنات۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ استقبال محمد کا نام ہے وجود کائنات۔ اب ماشاءاللہ ارباب بلا تشریف فرما ہے، بزم سج چکی ہے۔ دیکھیں ہمارے بابو بھائی اور ان کے ہم نوا بالخصوص گراف ایجنسی جو بڑی محبتوں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پیغام جو ہے وہ اغیار تک پہنچاتے ہیں اور پورا حق ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے ذکر اہل بیت علیہم السلام کے انعقاد کے لیے یا اس کے اہتمام کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کا جسم ہو، ہے نا، اس لیے کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ پوچھنے والے نے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مولا آپ جس کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک علی نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اسے قابل عبادت جانا ہی نہیں۔ سائل کے اس طرح میں اضافہ ہوا، تعجب خیز انداز میں پوچھتا ہے کہ مولا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا اسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میرے مولا نے جواب دیا کہ عقل کے اندھے انسان وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے کس طریقے سے دیکھیے تمام مسائل کا حل فرمایا ہے، باب بلا تشریف فرما ہے۔ تو یہ کائنات صدقہ ہے رسول عربی کا۔ ماشاءاللہ کون ہے جو رسول کے فضائل کا احسا کر سکتا ہے؟ کون ہے جو رسول کے فضائل کو شمار میں لا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، خوشا محبوب پاک اور زی بندہ خلت لولا کا لما خلقت الافلاک کہ جس نے اپنے انوار فیض سے ہر ایک چراغ بے نور کو رشک مشعل طور بنا دیا اور اپنے جسم مطہر تجلی مظہر پر قبائے توحید زیب فرما کر آدم ضعیف البنیان کو لباس افضلیت پہنا دیا، وہ نبی محترم اور مبشر اعظم کہ جس کے واسطے عرش و کرسی زمین و آسمان بلکہ جملہ ممکنات پردہ غیب سے عرصہ امکان میں آئے، وہ نبی جو والشمس وضحاہا شمع انجمن واللیل اذا یغشا سیاح منازل سبحان الذی اسری شاہد خلوت کعبہ قوسین ادنی ہمائے اوجے نفت اللہ مفتاح گنجینہ فاہا الابدہی ماہا کول البصر ما زاغ البصر وما طغى توتی خوش بیان وما ینطق عن الہوی بلبل ہزار داستانین ہوا الا وحی یوحا قبائے کسے اشتبا شمع وان اصطفا گل گلزار توحید اندلب شاکسار تفرید شمع شبستان ابدیت پروانے چراغ اہدیت رنگ حدیقہ یکتائی باہر بہرستان کبریائی مظہر امور خفی و جلی نونہالان چمن اقتدار آئینہ جمال معرفت تجلی طور مکرمت آرائش بسم ارتضا زینت مسند انبیاء خضر راہ گمراہ مشعل منازل طالبہ دوائے درد غم ناکا مرہم جرات سینہ جاں کا مونس اہل عالم عیسائی بیماران غم سرور عرب سید علی نصب فخر رسول ہادی سبل سخن گویا سات قیامت اختر برج حقیقت گوہر درج وحدت شفیع آسیان امت مونس اہل عزا دستگیر بے دست و پا چارہ ساز انبیاء تاج الاولیاء امام الورا خیر الورا خسر دو جہاں فرما روائے عالم سرکار دو عالم کعبہ ایمان قبلہ اقان وہ رسول عربی جو تبیر ذہن انسانی خطیب اوج فارا سوار توسن وقت رما والی نظام ارض و سما باعث ایجاد کائنات حکیم مخلوقات الہیہ جگر گوشہ آمنہ سرخیل رسولان سلف آسمان رود و ہدایت پیغمبر آفاق روح کائنات مرجع خیر الانام شفیع یوم القیام کلثوم رحمت معبود سلطان عرب بادشاہ کون و مکہ بحر عطا نور خدا شعبہ یوم الجزا شمس الزوحا شاہ النما فخر انبیاء حبیب کبریا امام الورا خیر الورا خسر دو جہاں فرما روائے عالم سرکار دو عالم قبلہ ایقان دلیل وجود خدا گر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا بالائے زمین گنبد افلاک نہ ہوتا کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا۔ حیدری ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ جتنے ہیں مخلص ہیں، سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ ہاں جتنے ہیں، اس لیے کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں تو یہ ضروری ہی نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہو، ایک ہو مخلص ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیے میں زیادہ حائل بھی نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ جب محفل ہوتی ہے تو صرف تقریر کرنے والے ایک ربط دینے کے لیے
آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اسی اعتبار سے جہاں اتنے عمدہ شعراء ہیں اور ان کے خیال کے اعتبار سے جو پیچھے ذات تشریف فرما ہے، اگر خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نوک کو، التماس کی جاتی ہے۔ یہ ادبا ہیں، اہل ادب ہیں، ماشاءاللہ بڑی زرخیز یہ سرزمین ہے، بہترین خطے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا، بالائے زمیں گنبد افلاک نہ ہوتا، کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا، یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا۔ کائنات کو وجود ملا ہے ذات رسول عربی کے صدقے میں۔ دیکھیں آپ، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ رسول عربی کا صدقہ ہے۔ اب تمام تر باتوں کو چھوڑتے ہوئے اور آپ کی تاکہ سما خراشی نہ ہو سکے، آپ زیادہ سے زیادہ شعرا کو سن سکیں اور تھوڑے سے سوال میں بھی داخل ہو جاؤں۔ ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا، یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا، ہم عرش پہ جب تھے تو یہ اسلام کہاں تھا۔ دیکھیں اچھے سننے والوں کے سامنے اگر کوئی بات آہستہ سے بھی کہی جائے نا تو اچھے سننے والوں کا فریضہ یہ نہیں بنتا کہ آہستہ سے سر ہلا دیں۔ اس لیے یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کا سبحان اللہ کہہ دینا ہمارے لیے بڑی بات ہے اور ان کی سند ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ صحابہ کا پیغام ہے اور ہماری مجلسوں سے یا محفلوں سے کوئی شے عام نہیں ہوتی، صحابہ کا پیغام ہی عام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے کہا ہے کہ جب اچھے لوگوں کے سامنے اچھی چیزیں پڑھی جائیں یا اچھے لوگ اچھی چیزوں کو سنیں تو خبردار اچھے لوگ اچھی چیزوں کے پڑھتے وقت یا سنتے وقت یہ یہودیوں کی طرح سر نہ ہلایا کریں، سبحان اللہ کہا کریں۔ معلوم یہ ہوا یہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے کہ اچھی چیز کے پڑھتے وقت یا اچھی چیز کے سنتے وقت سروں کا ہلانا علامت یہود میں سے ہے۔ لوگ ابھی تو علامتوں سے باہر ہی نہیں آئے، بات کرتے ہیں اسلام کی، بات کرتے ہیں شریعت محمدی کی، بات کرتے ہیں اخلاق نبوی کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بابو بھائی کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو احسان اور کرم ہے ہمارے ابو سر بھائی کا حکم ہوا تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ، ورنہ یہ سعادتیں ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی، بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ذکر اہل بیت اطہام سلام کی توفیق میں اثر ہو جائے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آج کی مناسبت سے دو چار جملے اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بالخصوص ذات علی، اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ اسلام میں جو حکم دیا گیا ہے وہ انسانیت کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کرنے کا حکم ہے، تاکہ انسانیت کامیابی اور کامرانی سے ماشاءاللہ نقطہ عروج اور معراج کمال جو ہے انسانیت بلندیہ جو ہے وہ انسان پاتا ہے۔ اسلام کی جنگ اور ہے، دنیاوی جنگ اور ہے، اس لیے کہ یہ ہے امن و امان کے لیے اور دنیاوی جنگ ہوتی ہیں فساد کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج ماشاءاللہ جہاں کہیں بھی دیکھو ایک عجیب و غریب لفظ ہے جنگ، ایجاد ہوا کہ ذہنوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے، جگہ جگہ بم بلاسٹ، اور دور حاضر کا علامیہ تو یہ ہو گیا کہ کوئی ضمانت نہیں، آپ صبح گھر سے نکلے شام تک صحیح سالم واپس آ جائیں، دیکھتے نہیں جگہ جگہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، انسان انسان کو مار رہا ہے، انسان انسان کا خون پی رہا ہے، اور جب سوال ہوتا ہے بھائی ایسا کیوں ہے، کہ ہم انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک یہی تو بھائی ماشاءاللہ ہم معاشرے میں رہنے والے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے، بھائی ہم معاشرے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں، ہم اخلاق نبوی کو بچا رہے ہیں۔ جملہ ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، اگر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جگہ جگہ ایک ہی بات جو ہے وہ عام ہو رہی ہے، بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، انسان انسان کا قتل کر رہا ہے، انسان انسان کو مار رہا ہے، حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خبردار تمہاری زبان سے یا تمہارے اعضاء و جوارح سے دوسرے انسان کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، دوسرے انسان کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کے نام پر کیسی جنگ کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے فتنہ و فساد جو ہے برپا کیا جا رہا ہے۔ بھائی آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم انسان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اخلاق نبوی کو بچا رہے ہیں، ہم اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، تو معاف کرنا اسلام دوسرے کا گلا کاٹ کر نہیں بچایا جاتا، اسلام اپنا گلا کٹوا کر بچایا جاتا ہے۔ دوسرے کا گلا کاٹ کر نہیں بچایا جاتا،
اسلام اپنا گلا کٹوا کر بچایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اکثر میں یہ مصرے پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ ابو ذر بھائی کے یہاں محفوظ ہیں یہ تمام کے تمام مصرے، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے ماشاءاللہ آپ دنیا کو امن و امان کا پیغام اس ذکر کے حوالے سے دیتے ہیں اور امن و امان قائم کرتے ہیں۔ بالخصوص میں یہ مصرے بابو بھائی کی نظر کر رہا ہوں، آصف جلال صاحب کے مصرے ہیں جو مربوط ہو گئے ہیں گفتگو سے۔ آصف جلال صاحب فرماتے ہیں، عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے۔ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے، عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے۔ 2-4 منٹ میں تاکہ تھوڑا سا حق بھی ادا ہو جائے، حالانکہ یہ وقت ہے، وقت کا کیا جائے، جتنا ٹائم شاید بابو بھائی کی طرف سے مرحمت ہوا تھا اس لیے کہ ضد پہ آ جائے تو یوں آنکھ چرا کر گزرے۔ یہی وقت کہ جب چاہو تو کاٹے نہ کٹے۔ اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کون سی شے ہے جو ٹکتی ہے، وقت کی تو بساط ہی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب یہ جاتے رہے فاتح خیبر کے پاس اور واپس ہوتے رہے، بڑے بڑے خدا گئے، کہتے ہیں کہ لشکر بھاگ گیا، لشکر سے بات کی جاتی ہے، کہا ہم کیا کریں، رہبری واپس آ گئے۔ اور جب ادھر سے ایک پروانہ آتا ہے کہ اگر کل نتیجہ نہیں آتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں نتیجہ مرحب کس کے پاس ہے، مرحب کس کے پاس۔ تو جبرائیل نازل اور کیا کہا، نادے علی مظہر رجائی، پکارو اسے جو عجائبات کا مظہر ہے، تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اور اسی ساتھ میرے رسول نے ایک جملہ پورے معاشرے کی زینت بن گیا، قسم خدا کی، کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رسول اور اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور جب سب کے تاکہ جو کام نامے تھے، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں نا کہ حکومت ہمیں نہیں ملی، ہمیں ملتی تو ہم بتاتے کیسے نظام چلتا ہے، اللہ نے کہا لو تم بھی حکومت کر کے دیکھو تاکہ ان کی پول کھل جائے۔ تو علی آشوب چشم میں اسی لیے مقام ہے تاکہ جو بہت بڑے بڑے بہادر بنتے تھے تاکہ پتہ تو چلے کہ زبانی کارروائی کیا ہوتی ہیں اور میدان میں جم کے لڑنا کیا ہوا کرتا ہے۔ اب قسم خدا کی جب علم علی علیہ السلام کو عطا ہوا، روایتیں یہ ملتی ہیں، پتھر کی بھی روایت ملتی ہے اور کچھ کنکریاں، کچھ پتھر بھی قلعہ قموس اور اس در خیبر کے قریب تھے۔ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر علم مبارک کو پتھر کے سینے پر کہہ لیجئے یا جو کنکریاں تھی اسی میں نصب کیا۔ یہودی عالم اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی یہودی عالم نے اس منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سمجھ گیا کہ کل تک آنے والے اور تھے، آج آنے والا اور ہیں۔ عالم کہتا ہے یہودیوں کا، اے آنے والے تو کون ہیں؟ علی علیہ السلام نے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جیسے ہی میرے مولا نے، اب جملہ سنیے گا باب بلا اس یہودی عالم کا، جیسے ہی میرے مولا نے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی قوم سے مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت کی قسم آج تم مغلوب ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علیہ السلام نے جب جا کر، اس لیے کہ اب تک جو آتے تھے اس کی منظر کشی آپ نے خطبہ سے اور شورا سے سنی ہوگی۔ ابو ذر بھائی یہ بڑے مشہور و معروف مصرے ہیں پیام اعظمی صاحب کے، جہاں تک شاید مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ، باب خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر ہاں مگر حالات سے مجبور تھے، باب خیبر توڑنا ایک کچا بھاگا تھا انہیں، وہ نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔
جو سنبھال سکتا نہیں ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو؟ ذرا صلوات پڑھیں، قبلہ و کعبہ تشریف لانا، بلند ترین آواز میں صلوات ارشاد پڑھیں۔ دیکھیے حضرات 5 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی، اور یہ تو بکھرے ہوئے شاید یا یوں کہا جائے ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، شاید ہم خود بھی نہ سنبھال پائیں۔ انشاءاللہ آپ ایک تسبیح کی شکل میں انشاءاللہ شعرا کی زبانی یہ ذکر کو سماعت کیجئے گا۔ ذرا علماء ذوی احترام کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص عزاداران امام مظلوم کربلا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین آواز میں صلوات ارشاد فرمائیں۔ اور پورا مارکا جیسا کہ سر ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک آواز نعرہ تکبیر کی بلند ہوئی۔ رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جو فتح خیبر کی خبر سب سے زیادہ پہلے مجھے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ رسول کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسی تکبیر بلند ہوئی رسول کے چہرے پر جو ہے وہ تبسم آیا۔ میرے مولا کے چاہنے والے نے کہا یا رسول اللہ بھائی کی فتح مبارک۔ ظاہر سی بات ہے جن کا وتیرہ ہی دوڑ دھوپ تھا، ہے نا، جن کا وتیرہ ہی دوڑ دھوپ تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ سلمان بڑی اطمینان کی کیفیت میں ہے، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا سلمان کیا فرمان رسول نہیں سنا؟ دوڑو دوڑو رسول کو بھائی کی فتح و ظفر کی مبارکباد پیش کرو۔ سلمان محمدی نے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جملہ کا بے وقوف، جنت دوڑنے سے نہیں ملتی، معرفت آل محمد سے ملتی ہے۔ دوڑ دھوپ سے جنت نہیں ملتی ہے، معرفت آل محمد علیہ السلام سے جنت ملتی ہے۔ تو یہ علی تھے، قسم خدا کی علی کا احسان ہے۔ علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھیں کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی چلے تو توحید کے چراغ جلے، علی جاگے تو رسالت کی قسمت جاگی، علی سوئے تو توحید کے چراغ جلے، مارکہ خیبر میں قدم تو ید اللہ بنے، بستر محمد پر قدم تو نفس اللہ بنے، کونین علی کے کنارے، کونین علی کے سہارے۔ اگر اسلام پر کوئی حرف آئے تو اسلام اگر کسی کو پکارے تو اسے ذات علی کہتے ہیں، اس لیے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی و علمی، علی میرے علم کا ظرف ہے، علی و خازن و علمی، علی میرے علم کا خزینہ ہے، علی و باب و علمی، علی میرے علم کا دروازہ ہے، علی و ویاء و علمی، علی میرے علم کا ظرف ہے، انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی لیے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کا علم کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ فقرہ سنیے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، میں کسی سے دریافت نہیں کروں گا، بلکہ علم قرآن کے نتیجے سے اور علم قرآن کی وجہ سے میں اپنی کھوئی ہوئی شے کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اور یہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا قطۃ فی سبۃ ابحر، کہ میرا اور محمد کے تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابل ایسے ہے جیسے ایک قطرہ آب 7 سمندر کے مقابل میں ہوا کرتا ہے۔ حاجی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد خر المحجلین علی، غیاث المکروبین علی، عصمت الدین علی، تاج المواحدین علی، بیضۃ البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبتین علی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار غیر فرار، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، مقصود عرش، مورث افلاک، کلہ سر یقی، امام زما، آیا مبین، کعبہ یقین، قاضی دہر، میر عالمین، دلیل وجود خدا، نون والقلم علی، تاریکیوں کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، علم کا معدن علی، نبع عظیم علی، صراط مستقیم علی، علوم انبیاء کا وارث علی، اسلام کا ستون علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فخر کا مالک علی، امام محشر علی، ساقیہ حوض کوثر علی، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دی کا رہبر ہے سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں، علی سورجوں سے بھری کہکشاں، علی آشنائے رموز و یقین، علی لنگر آسمان و زمین، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موجہ نور ہے۔ وہ
जुदो सखा में है मशहूर भी, अली बादशाह भी है मस्तूर भी, अली की जो ज़रबत के जौहर खुले, खुदाई के सजदे निछावर हुए, अली से दयारे करम बस गया, अली के कदम से हरम बस गया, अली रब्बे हाकिम का चेहरा नुमा, अली वारिस मसनदे हलता, अली दस्त कुदरत का शाहकार है, अली सारे आलम का दिलदार है, अली पर्दाए आदमियत का राज, अली है अकीदे की पहली नमाज, अली है अकीदे की पहली नमाज, नूरुल कलम अली, तारीकों को दूर करने वाला नूर अली, फारूक आसम अली, सिद्दीक अकबर अली, इल्म का मादिन अली, नबाए असीम अली, सिरात मुस्तकीम अली, उलूम अंबिया का वारिस अली, इस्लाम का सुतून अली, बुतों को तोड़ देने वाला अली, गमज़दा लोगों का मोनिस अली, हर फख्र का मालिक अली, इमाम महशर अली, सबकी आंखों से कासर अली, अली फख्रे बनी आदम, अली सरदार इंसो जहां, अली सरवर, अली सफर, अली शेरे सफर मैदान, अली हादी, अली इमाम, अली लुत्फो, अली एहसान, अली हिकमत, अली शाफी, अली दारू, अली दरमा, अली जन्नत, अली नेमत, अली रहमत, अली गुफरा, अली वासिल, अली फासिल, अली शामिल, अली काबिल, अली फासो, अली जुदो, अली बज़लो, अली बासिल, अली नूहो, अली अनवर, अली दूरो, अली गौहर, अली नूरो, अली अनवर, अली इल्मो, अली फासिल, अली नूहो, अली अनवर, अली दूरो, अली गौहर, अली आबाद दम आदम की शहरत में अली, तन में अली, लफ्जों में अली, नफ्जों में अली, सांसों में अली, धड़कन में अली, अश्कों में अली, आहों में अली, पलकों में अली, अखियन में अली, दरिया में अली, मौजों में अली, बादल में अली, सावन में अली, सरमत पवन निमझिम में अली, बिजली में अली, खिरमन में अली, झन्नों की झपकती आंखों में, तारों से भरे आंगन में अली, एहसास की हरियाली में अली, माँ के हरे गुलशन में अली, पाताल की तह में तंग नशी अफलाक का भवन में अली, यासीन की नून गवाही देता हाँ के सिदल देशन में अली, कौसर के हुस्न हज़े चश्मा तूबा के जलजोबन में अली, पूर्व में अली, पश्चिम में अली, उत्तर में अली, दक्षिण में अली, हर मौलाई का अंदाता, हर खाक नशी के मन में अली, कुरान उठाकर कहता हूँ बिस्मिल्लाह के दामन में अली, कुरान उठाकर कहता हूं बिस्मिल्लाह के दामन में अली, हैदर से अदावत मत रखना, हैदर से अदावत मत रखना, हर गांव पे ठोकर खाओगे, पछताओगे, घबराओगे, बरदोश हवा चल जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है मेरे मौला का मकसद। अगर इजाजत हो तो दो चार जुमले मैं और आप हदिया समात को तो इजाजत हो तो जरा सलावत पढ़ें आले मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कितनी जुर्रत और हिम्मत अता करती है, बस थोड़ा सा इरफान होना चाहिए। इसलिए कि अली के फजाइल सिर्फ पढ़ने के लिए या सुनने के लिए नहीं है, अली के फजाइल से तज़किया नफ्स होता है। और जो अली को नहीं पहचान पाया या अली की मार्फत नहीं रखता, वो चाहे खाना काबा का चक्कर लगाए, ये खाना काबा का चक्कर नहीं, उसके नसीब का चक्कर है। इसलिए कि जो कुछ भी है इसी बाबरकत ज़ात का सदका है। देखें मौला का चाहने वाला, हाँ कसम खुदा की, कैसे कैसे मौला के चाहने वाले दुनिया में पाए जाते हैं। हम तो उनके अशर अशीर भी नहीं। ये बुजुर्ग बात तशरीफ फरमा है, क्या जज्बा है हमारे। ये मुंह देखी बात नहीं है कि बुलाया है बाबू भाई ने या बुजर भाई और यहाँ आप तशरीफ फरमा है ना। इस्लाम को ऐसे ही मुखलिस लोगों की जरूरत है। इस्लाम किसी की दौलत नहीं देखता, इस्लाम देखता है उसका खुलूस, इस्लाम देखता है उसका इरफानी इस्लामी दस्तूर। मौला का चाहने वाला जो मौला की मायत में जंग कर रहा था, आंखें कुर्बान हो गई, बीनाई रुखसत हो गई, मलून जमाना मौला के चाहने वाले से कहता है तुम्हें अली का साथ देने से क्या मिला। यह है मौला के चाहने वालों के पैगाम जो हमें हिम्मत और हौसला अता करते हैं। तुम्हें यह बताओ मौला का साथ देने से क्या मिला। अबू ज़र भाई बिलखुसूस क्या मिला तुम्हें अली का साथ देने से। आंखें भी चली गई, बीनाई भी चली गई, कुछ देख नहीं सकते, बताओ क्या फायदा है। जैसे ही मलून ज़माना ने ये गुस्ताखाना जो है वो क़िल किया, मौला का चाहने वाला कहता है जो मुझे मिला है आज तक किसी को मयसर ही नहीं हुआ। मौला के साथ जंग करने से जो मुझे मिला है, जुमला सुनिएगा और बात तमाम हो जाएगी। मौला की मायत में मौला के साथ रहने से जो मुझे मिला है वो आज तक किसी को नसीब ही नहीं हुआ। अब जैसे ही उस मलून ने मौला के चाहने वाले का जवाब सुना, फौरन तड़प कर कहता है ऐसा क्या मिल गया जो इतनी तुम तराकी के साथ कहते हो। चाहने वाला कहता है सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है
کہ کائنات کا سب سے بدبخت ترین میرے سامنے کھڑا ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں پا رہا. یا علی نعرہ حیدری. بدبخت ترین انسان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. علی کی محبت نے یہ عطا کیا کہ علی کی محبت ہمیشہ اچھا دیکھتی ہے اور اچھا سنتی ہے. علامہ بحر الغمہ یہ واقعہ تاکہ نوجوان نسل تک شاید بات پہنچ جائے. دیکھیے علامہ بحر الغمہ محمد علی لکھنوی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حبشی دربار علی میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے مجھے پاک کر دیجئے. جیسے اس چاہنے والے نے حبشی نے یہ جملے کہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابھی اس کیفیت میں داخل نہیں ہوئے ہو کہ تم پر حد جاری کی جائے. لیکن حبشی چاہنے والا اقبال جرم کرتا چلا جا رہا ہے, بار بار جملوں کی تکرار کر رہا ہے. نہیں مولا میں نے چوری کی ہے مجھے پاک کر دیجئے. جب اقبال جرم کر چکا, بار بار جملوں کی تکرار کر چکا, میرے مولا نے کہا قمر ذرا ہماری تلوار تو لے کر آؤ. جیسے ہی میرے مولا نے ذوالفقار علی علیہ السلام کی سپرد کی, جناب قمر نے میرے مولا کی سپرد کی تلوار, میرے مولا نے اس پر حد جاری کی اور اس کی انگلیوں کو عطا کیا. حبشی چاہنے والا دوسرے ہاتھ سے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لیتا ہے, دربار علی سے باہر آتا ہے. جملہ سنیے گا ارباب بلا. چاہنے والا کہتا ہے مولا میں گناہگار بندہ آپ کے فضائل کیسے بیان کر سکتا ہوں. میرے مولا آپ نے مجھے دنیا میں سزا دینے کے بعد جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. میرے مولا یہ ہے میرے مولا کا عرفان جسے میسر ہو جائے. اب کوفے کی گلیاں علی کے فضائل, ہاں کوفے کی گلیاں علی کے فضائل, کوفے کی گلیاں علی کے فضائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے مولا میں کیسے آپ کے فضائل بیان کر سکتا ہوں. میرے مولا زمین کا فرش بچھانے والے آپ ہیں, آسمان کا شامیانہ لگانے والے آپ ہیں, آدم کو علم دینے والے آپ ہیں, نوح کو تقوی عطا کرنے والے آپ ہیں, یوسف کو جمال دینے والے آپ ہیں, یحییٰ کو ورا عطا کرنے والے آپ ہیں, کائنات کی زینت آپ ہیں, کائنات کی خوبصورتی آپ ہیں, آسمان سے پانی نازل کرنے والے آپ ہیں, رزق دینے والے آپ ہیں, حیات دینے والے آپ ہیں, موت دینے والے آپ ہیں, شعور عطا کرنے والے آپ ہیں, علم عطا کرنے والے آپ ہیں. میرے مولا آپ ہیں کائنات کی سیدت, میرے مولا آپ ہیں کائنات کی زینت. کوفے کی گلیاں مولا کا چاہنے والا فضائل علی عام ہو رہا ہے, فضائل علی عام ہو رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک منافق چاہنے والے کے قریب آیا. منافق کیا ہے؟ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھا کس کا رہا ہے اور گا کس کی رہا ہے. یہ دور حاضر کے منافق عجیب ہوتے ہیں, بیٹھے کسی کے دسترخوان پر رہتے ہیں, گڑگان کسی کا کرتے ہیں. جانتا سب ہے منافق لیکن جان کر انجان بن جاتا ہے. تجاؤل عارفان. اب جیسے ہی قریب علی آیا, آنے کے بعد کہا بھائی یہ مسئلہ کیا ہے, تمہاری انگلیاں قطع ہیں, کٹی ہوئی ہیں, خون جاری ہے اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. جیسے اس منافق نے آنے والے نے جملے کہے, مولا کے چاہنے والے نے ارشاد فرمایا یہ محبت کا مسئلہ ہے, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ عشق علی کا معاملہ ہے, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ کیا ہے کہ میں نے چوری کی تھی, میرے مولا نے حد جاری کی, مجھے پاک کر دیا. کہ تیرے مولا نے تیری انگلیوں کو قطع کر دیا, پھر بھی تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. جیسے اس نے جملہ کہے, میرے مولا کے چاہنے والے نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا, یہ بتا اگر میں علی کے فضائل نہیں پڑھوں گا تو پھر کس کے فضائل پڑھوں گا. جیسے یہ سنا, اب منافق نے دیکھا کہ یہاں کچھ بات بننے والی تو ہے نہیں. ابھی آیا دربار علی میں اور آنے کے بعد کہتا ہے 2-4 منٹ اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا. آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ نے جسے سزا دی ہے نا, جس پر حد جاری کی ہے, وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. روایت ملتی ہے کہ جیسے ہی آنے والے نے کہا, اور صاحب نہج الاسرار نے بھی اس واقعے کو تحریر فرمایا, جیسے ہی آنے والے نے جملے کہے, میرے مولا نے حسن مجتبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جا بیٹا اپنے چچا کو بلا کر لا, جا میرے لخت جگر اپنے چچا کو بلا کر لا. روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جاؤ اس چاہنے والے کو بلا کر لاؤ.
اب جیسے ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مائیت میں وہ چاہنے والا دوبارہ دربار علی میں داخل ہوا، میرے مولا نے اسے دیکھنے کے بعد کہا سنا ہے کہ تم ہمارے فضائل پڑھ رہے ہو؟ سر جھکا کر کہتا ہے مولا اگر میں آپ کے فضائل نہیں پڑھوں گا تو پھر کس کے فضائل پڑھوں گا؟ جیسے ہی میرے مولا نے اس کے اثار کی کیفیت کو جانچا اور پرکھا، میرے مولا نے اس کی انگلیاں لی اور ویسے ہی جوڑ دی جیسے قطع ہونے سے پہلے تھی۔ میرے مولا نے جیسے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو دوبارہ جوڑا، منافق کے دل میں اور آگ لگنے لگی۔ اب منافق سے نہ رہا گیا، مولا کی طرف متوجہ ہوا۔ اب متوجہ ہونے کے بعد کہا مولا کاٹی ہی کیوں تھی جو دوبارہ جوڑ دی؟ مولا کاٹی ہی کیوں تھی جو دوبارہ جوڑ دی؟ میرے مولا نے اس کے جملوں کو سنا اور جملہ سننے کے بعد کہا سن، اس لیے کہ سزا دے دینا شریعت کا تقاضا تھا، جوڑ دینا محبت کا تقاضا ہے۔ سزا دے دینا شریعت کا تقاضا تھا، جوڑ دینا محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ ہے وہ اہم ترین عبادت کا حصہ جس کی وجہ سے ہمیں سعادت نصیب۔ یہ محفلیں، یہ جشن صرف رسم و رواج کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان اچھائیوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے مولا نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض ایسی بدی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ کامیابی اور کامرانی اس ذکر کے صدقے میں آپ کی قدم بوسی کرتی ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی اس کائنات میں دو ہی کامیاب ہیں، یا تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ۔ اب شیعہ دور حاضر کے اعتبار سے نہ دیکھیے بلکہ اقوال معصومین علیہ السلام کے ذیل میں دیکھیے کہ شیعہ ہے۔ بس بات تمام ہوتی ہے ان محفلوں سے، ان تذکروں سے، تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی رکھیے، دعا کرتے رہیے کہ پروردگار جہاں کہیں بھی یہ مختصر سی عبادتیں ہو رہی ہیں انہیں قبول فرما اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود خلوص نیتی کے ساتھ بہت تجھ کو احتشام اور بہت ہی منکسر المزاجی کے ساتھ یہ انعقاد کیا جاتا ہے، میرے مولا اسے قبول فرما، بالخصوص سبھی شرکاء کی دلی شرعی قلبی حاجتیں بڑھاتی رہیں، بالخصوص بابو بھائی ہمارے اور جتنے بھی ان کے معاون و مددگار ہیں، پروردگار سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ میرے معبود اس جشن کے صدقے میں بالخصوص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں نونہالان قوم کو حوصلہ افزائی محمد علیہ السلام عطا فرما، نوجوانوں کو جگر علی اکبر عنایت فرما، ماں اور بہنوں کو حیا و عفہ عنایت فرما، بزرگوں کو سب عنایت فرما، شیعان جہان بالخصوص یمن، بحرین، افغانستان و پاکستان، نائجیریا، فلسطین، سیریا کے شیعوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ظالمین کو نیست و نابود کر دے، جو مظلومین پر ظلم و زیادتی کرنا انہیں صفائی ہستی سے مٹا دے۔ میرے معبود جو مرحومین ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ، انہیں ہر بلائے سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ میرے معبود بالخصوص دعا ہے یہ اس جشن کے صدقے میں میرے معبود اس دعا کو قبول فرما کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء اغثنی یا کاشف الکرب مجن حسین اکشف کربی وقرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس ادرکنی نادی علی مظہر لجائے تجدہا منک فی النوائب اللہم مغم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی بحق فاطمہ الزہراء اغثنی یا ابا ترابین یا علیو یا صد اللہ یا ابا ترابین یا علیو یا صد اللہ یا ابا ترابین یا علیو یا صد اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل من والاہم وآد من آداہم وانصر من نصرہم واغزل من خزلہم والعن من ظلمہم وعجل فرج آل محمد وانصر شیعت آل محمد وارزقنی روایت قائم آل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعہ وراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات قبولیت دعا کے لیے بلند ترین آواز میں صلوات
بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فوج شریف کی ظہور کی تاجیل کے لیے بالخصوص معصومہ عالمیان صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں باواز بلند نعرہ صلوات کا مومنین کی صحت و سلامتی، بالخصوص عزاداران امام مظلوم کربلا کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے کاروبار میں خیر و برکتوں کے لیے بلند ترین آواز میں صلوات ہاں جتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ کافی ہیں، اچھے خاصے سننے والی تعداد یہاں تشریف فرما ہے، اور یہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اسی طریقے سے کارواں بڑھتا رہے گا اور آپ روحانیت سے سرشار اور پرکیف ہوتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، نعرہ حیدر نوائے بوزرست، اگرچہ از حلقے بلال و قنبرست، بولنا رہا حیدری۔ حضرات آپ کو جشن بہت بہت